بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں اردو کی کتاب گلستان ادب کے ذریعے سے، اور ابھی جو سبق کا عنوان چل رہا ہے وہ احتشام حسین ہے، اور اس کا ایک پیراگراف ہو چکا ہے اور آج یہاں سے پڑھنا سیکھیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، احتشام حسین نے علم زبان سے متعلق جان بیمز کی انگریزی کتاب کا ترجمہ ہندوستانی لسانیات کا خاکہ کے نام سے کیا۔ احتشام حسین یہ نام ہے اس شخصیت کا۔ احتشام حسین نے علم زبان سے متعلق، علم زبان ایک ایسا علم ہے، ایک ایسی کتاب ہے جس میں زبان سے متعلق سارا نالج ہو، کہ اس کا زبان کا تلفظ کیا ہونا چاہیے، اس کے محاورات کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو زبان سے متعلق اس کے گرامر، اس سے متعلق سارا علم ہو تو اس کتاب کو، ایسے علم کو علم زبان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو احتشام حسین نے علم زبان سے متعلق جان بیمز کی، جان بیمز یہ نام ہے، ٹھیک ہے۔ جان بیمز کی اصل میں یہ انگریزی نام ہے، تو انگریزی میں جان بیمز ہوتا ہے، جان بیمز، ٹھیک ہے۔ لیکن اردو میں یہ انگریزی کا اے کا جو تلفظ ہوتا ہے اور او کا جو تلفظ ہوتا ہے وہ اردو میں الف سے بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اردو میں بدل جاتا ہے، الف سے بدل جاتا ہے۔ جیسے انگریزی میں ہوتا ہے کال، CALL، کال بولتے ہیں، اردو میں اس کو بولیں گا کال۔ اور جس طریقے سے کالج ہوتا ہے، سی کے بعد او آتا ہے، لیکن اردو میں اس کو بولتے ہیں کالج، تو اس کا تلفظ اردو میں الف سے بدل جاتا ہے۔ تو اس کو یہاں اسی طریقے سے یہاں پر بھی، تو اس کو پڑھیں گے جان بیمز کی انگریزی کتاب۔ اس شخصیت کی ایک انگریزی کتاب ہے علم زبان سے متعلق، جس میں زبان کے سارے علوم ہے، ٹھیک ہے، یعنی گرامر کہہ لیجیے آپ۔ تو متعلق جان بیمز کی انگریزی کتاب کا ترجمہ، انگریزی کتاب کا ترجمہ یعنی اس کا ٹرانسلیٹ کیا ہے، ہندوستانی لسانیات کا خاکہ، ہندوستانی لسانیات کا خاکہ، ٹھیک ہے، کے نام سے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جان بیمز کی جو کتاب ہے، انگریزی کتاب جو علم زبان سے متعلق ہے، اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے کس میں؟ اردو میں کیا ہے، ٹھیک ہے، اردو میں کیا ہے۔ تو اس کتاب کا نام رکھا ہے ہندوستانی لسانیات کا خاکہ۔ اس کے علاوہ افسانوں کا مجموعہ ویرانے اور سفر نامہ ساحل اور سمندر کے نام سے شائع ہوا۔ اس کے علاوہ، کس کے علاوہ؟ یہ ہندوستانی لسانیات کا خاکہ کے علاوہ افسانوں کا مجموعہ۔ افسانہ میں بتا چکا ہوں، افسانہ اس کہانی کو کہتے ہیں، اس قصے کو کہتے ہیں جو زندگی کے کسی پہلو پر مختصر انداز میں لکھا جائے، تو ایسے قصے کہانی کو افسانہ کہتے ہیں۔ افسانوں کا مجموعہ، مجموعہ مطلب بہت سارے افسانے ہیں، ٹھیک ہے، مجموعہ مطلب بہت سارے۔ تو اس کے علاوہ افسانوں کا مجموعہ، افسانوں کا مجموعہ یعنی بہت سارے افسانے ہیں جن کے نام یہ ہے ویرانے، کسی افسانے کی جو کتاب ہے کسی کا نام ہے ویرانے، اور سفر نامہ کسی کا نام ہے، کسی کتاب کا نام رکھا ہے ساحل اور سمندر، یعنی ان افسانوں کی جو کتاب ہے ان کا نام رکھا ہے ساحل اور سمندر کے نام سے شائع ہوا۔ شائع ہوا یعنی وہ کتاب چھپی اور لوگوں کے سامنے آئی، شائع ہوا۔ بچوں کے لیے اردو کی کہانی لکھی، بچوں کے لیے اردو کی کہانی، اردو کی کہانی یہ کتاب کا نام ہے۔ تو اردو کی کہانی بچوں کے لیے لکھی۔ ہندی میں اردو ادب کی تاریخ، اردو ساہتیہ کا آلوچناتمک اتہاس کے عنوان سے مرتب کی، ٹھیک ہے۔ ہندی میں اردو ادب کی تاریخ، ہندی میں بھی انہوں نے لکھی ہے اردو ادب کی تاریخ، اردو ادب کی تاریخ یعنی اس کی ہسٹری کو ہندی میں انہوں نے لکھا ہے۔ تو اس کتاب کا نام رکھا ہے اردو ساہتیہ کا آلوچناتمک اتہاس کے عنوان سے مرتب کی۔ عنوان یعنی اس ٹاپک سے مرتب کی یعنی ترتیب دی اس کتاب کو
کو مرتب کیا، اس کتاب کو لکھا، ٹھیک ہے، اس کتاب کو لکھا، مرتب کی۔ ہندی میں اردو ادب کی تاریخ اردو ساہتیہ کا آلوچناتمک اتہاس کے عنوان سے مرتب کی۔ احتشام حسین کا اصل میدان تنقید ہے۔ احتشام حسین کا اصل میدان مطلب یعنی انہوں نے ان کا جو فیلڈ تھا، اصل فیلڈ کام کرنے کا، وہ تنقید ہے۔ یعنی یہ سب بھی انہوں نے لکھے، افسانے بھی لکھے ہیں اور ڈرامے بھی انہوں نے لکھے ہیں، نظمیں بھی لکھی ہے، غزلیں بھی لکھی ہے، لیکن اصل ان کا جو میدان تھا، اصل میں جو انہوں نے کام کیا، جو ان کا فیلڈ تھا اور ان کا جو فیلڈ تھا جو کام کرنے کا، جو وہ تھا تنقید، ٹھیک ہے۔ اصل میدان جو تھا ان کا تنقید مطلب یعنی اچھے اور برے کی تمیز کرنا، کھرے اور کھوٹے کے میں فرق کرنا۔ احتشام حسین کا اصل میدان تنقید ہے۔ وہ ترقی پسند تحریک سے شروع سے وابستہ رہے۔ وہ ترقی پسند تحریک یعنی ایسی تحریک، ایسی تنظیم جو ترقی کو پسند کرتی ہو، ٹھیک ہے، آگے بڑھنے کو پسند کرتی ہو، تو وہ ایسی تحریک سے شروع سے وابستہ رہے، وابستہ یعنی جڑے رہے۔ اشتراکیت میں یقین رکھتے تھے۔ اشتراکیت کہتے ہیں اس کو انگلش میں سوشلزم بھی کہتے ہیں، کمیونزم بھی کہتے ہیں، اور سماجواد کہتے ہیں، ساجھا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اشتراکیت یعنی یہ ایک ایسا نظام ہے سیاسی یا اقتصادی، ایک ایسا نظام ہے جس کے ذریعے سے، جس کے مطابق ہوتا یہ ہے کہ جو بھی پیداوار ہے جیسے زمین ہے، معدنیات ہے، کارخانہ ہے، تجارت ہے، بینک ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہے، تو یہ جو پیداوار ہے اور اس پیداوار کا اور اس سے جو منافع حاصل ہوتا ہے، وہ سب کا کوئی ایک شخص مالک نہیں ہوتا ہے، بلکہ پوری سوسائٹی، پورا معاشرہ اس کا جو ہے یہ مالک ہوتا ہے، اور سب کے ساتھ جو ہے انصاف کے ساتھ، برابری کے ساتھ تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایسے نظام کو، ایسے خیالات کو، ایسے نظریے کو اشتراکیت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اشتراکیت میں یقین رکھتے تھے، لہذا اپنی تنقیدی تحریروں میں انہوں نے اسی نظریے کی روشنی میں زندگی اور ادب کے مسائل کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ لہذا مطلب اس لیے، یہ عربی لفظ ہے، لہذا یعنی اس لیے، اپنی تنقیدی تحریروں یعنی انہوں نے جو تحریریں لکھی ہے، تنقیدی تحریریں جو لکھی ہے، تو اپنی تنقیدی تحریروں میں انہوں نے اسی نظریے یعنی اسی خیالات، اسی نظریے کی روشنی میں زندگی اور ادب کے مسائل کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تنقیدی مضامین کے متعدد مجموعے شائع ہوئے ہیں۔ تنقیدی مضامین کے یعنی تنقید کے اوپر انہوں نے بہت سارے مضمون لکھے ہیں، تو مضمون کی جمع ہے مضامین۔ تو تنقیدی مضامین کے متعدد مجموعے، متعدد مطلب بہت سارے متعدد مجموعے شائع ہوئے ہیں یعنی چھپے ہیں۔ چند کے نام درج ذیل ہیں۔ چند یعنی کچھ، تو کچھ کے نام درج ذیل ہے۔ درج مطلب لکھے ہیں، ذیل مطلب نیچے، تو یہ سارے جو نیچے لکھے ہوئے کہہ رہے ہیں چند کے نام درج ذیل ہیں۔ تنقیدی جائزے، یہ بھی تنقیدی مضمون کے اوپر ایک جو ہے کتاب ہے، تنقیدی جائزے، روایت اور بغاوت، ادب اور سماج، تنقیدی اور عملی تنقید، ذوق ادب اور شعور، افکار و مسائل اور اعتبار نظر وغیرہ۔ پیش نظر یعنی نظر کے سامنے جو مضمون ہے، یعنی ابھی اس کے بعد جو سبق آ رہا ہے، جو مضمون اس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ پیش نظر مضمون یعنی نظر کے سامنے، ابھی جو نظر کے سامنے مضمون ہے، پیش نظر مضمون اعتبار نظر سے ماخوذ ہے۔ اعتبار نظر یہ کتاب ہے، انہی سے ماخوذ ہے۔ ماخوذ مطلب لیا گیا ہے،
اعتبار نظر سے ماخوذ ہے۔ اس میں رتن ناتھ سرشار کے ناول، اس میں رتن ناتھ سرشار یہ نام ہے، اس میں رتن ناتھ سرشار کے ناول، ناول کسے کہتے ہیں؟ لٹریچر کو کہتے ہیں۔ ناول یعنی ادبی کتاب ہوتی ہے۔ ناول فسانہ آزاد، فسانہ آزاد یہ جو ناول ہے فسانہ آزاد، تو فسانہ آزاد کے ہی سے یہ فسانہ آزاد سے ہی یہ لیا گیا ہے۔ فسانہ آزاد کے مشہور مزاحیہ کردار، فسانہ آزاد کے مشہور مزاحیہ کردار کھوجی کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ اس میں رتن ناتھ سرشار کے ناول فسانہ آزاد کے مشہور مزاحیہ کردار، کردار یعنی کیریکٹر، کھوجی سبق کا نام ہے، کھوجی کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ تجزیہ یعنی اسی کا چھانٹا گیا ہے، اسی کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے ہیں اور اسی کی تنقید کی گئی ہے، اسی کا تجزیہ پیش کیا گیا ہے۔ تو آج یہ سبق مکمل ہو گیا۔